الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی محبوب رب العالمین۔ میں ہوں علامہ نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کا سلسلہ قسط وار جاری ہے اور آج ہم 28ویں قسط جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ 27ویں قسط میں آپ نے یہ سنا، یہ یاد رکھیں کہ آپ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہ تمام واقعات آپ تک تب پہنچیں گے جب آپ لائک اور شیئر کریں گے۔ بہت زبردست واقعات ہیں اور اتنی تفصیل کے ساتھ پورے واقعات شاید ہی آپ نے کسی عالم سے، کسی ذاکر سے، کسی مفتی سے سنے ہوں۔ بھلے 100 قسط بنے، 200 قسط بنے، چشتی آپ تک یہ مکمل حالات و واقعات پہنچائے گا۔ تو پچھلی قسط میں 27ویں قسط میں آپ نے سنا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کیجئے، کہ جب وہ مشکور نے ان بچوں کو باہر بھیجا اور وہ حارث کی بیوی کے ہاتھ لگے، حارث کی بیوی انہیں اپنے گھر لے آئی، یہاں تک پہنچے تھے۔ ادھر مشکور کے ساتھ کیا ہوا؟ ابن زیاد نے مشکور کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ یتیم بچے کہاں ہیں؟ تو مشکور نے کہا کہ وہ بچے جو ہیں وہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے رہا کر دیے، مجھے شرم آتی ہے، قیامت والے دن میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو بے دید اور بغیرت ہو ہی گیا ہے، مگر ہمارے اندر اب بھی ایمان، حیا اور وفا باقی ہے۔ تو اس نے کہا میں خط لکھ چکا ہوں یزید کو کہ اگر اس نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، میری بادشاہت گئی۔ یاد رکھیں یہ واقعات کربلا جو ہیں دنیاوی ہوس کی وجہ سے امام علی مقام حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اون محمد الفات بن عبداللہ کلب، یہ جتنے بھی عظیم لوگ اللہ کو پیارے ہوئے خالی دنیاوی لالچ کے لیے۔ یہ سچ ہے کہ یہ مشہور تھا کہ امام حسین نے شہید ہونا ہے، لیکن اگر وہ ادب کرتے، احترام کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک یہ ہوگا، نشانیاں ہونا برحق ہے، لیکن جو غلط کام کرے وہ سزا تو بھگتے گا نا، یہ تو ناممکن ہے کہ وہ سزا نہ بھگتے۔ تو اس نے کہا میں یزید کو خط لکھ چکا ہوں، تو آپ نے کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں نے قیامت والے دن حوض کوثر سے شراب ہونا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے۔ تو اس نے مشکور نامی اس نیک سیرت آدمی کو، اس با کردار آدمی کو، اس با حیا آدمی کو، اس وفادار آدمی کو بلوایا اور کوڑے مروائے، اور جلاد کو کہا کہ اس وقت تک مشکور کو کوڑے مارے جائیں جب تک کہ اس کی جان میں جان ہے۔ آئے من درے راؤ کجا بجانے دامانم، من درے راؤ کجا بجانے دامانم، جان چیست کے بہر او فدا نہ تو آنم۔ مشکور کہتا ہے جان کیا چیز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جان نہیں 1000 جان، نسیمہ جان بے بدہا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، تو ہی سلطان عالم یا محمد۔ اور بار بار کہتے ہیں خدایا ای کرم بارے دیگر کم، کہ جامع آئے اور اس کی جان فدا ہو جائے۔ تو مشکور بھی کہتا ہے وہ ظالم، یہ ایک جان کیا ہے، کوڑے مروا دوں، 1000 جانیں ہوں محمد و محمد کی آل پہ قربان کر دوں۔ یک جان چبود 1000 جان بستے، یہ ایک جان کیا ہے، 1000 جانوں تو میں دست بستہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہوں کہ حضور 1000 جان بھی آپ کی عزت پہ قربان۔ یک جان چبود 1000 جان ببستے، تا جملہ بیک بار برو افشانم۔ تو جلال نے کیا کیا؟ مشکور کو پکڑا
اور کوڑے مارنے شروع کیے۔ جب اس نے پہلا کوڑا مارا تو مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تیرے نام سے شروع، اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے۔ ایسے قدردان بھی تھے، ابن زیاد جیسے، یزید جیسے بے غیرت بھی تھے۔ اس زمانے میں دو کردار ہیں واقعہ کربلا، ہر ظالم کے سامنے ڈٹ جانا حسینیت ہے، اور ہر یزید، ہر ابن زیاد کے سامنے حق کہنا یہ حسین کی سنت ہے، اور چاپلوسی کرنا یزید کی سنت ہے۔ خوشامد کرنا، روٹی خدا دیتا ہے، خوشامدی کو بھی دیتا ہے، غیرت مند کو بھی دیتا ہے، لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ مشکور چاہتا تو خوشامد منت کر کے بچ سکتا تھا، لیکن اس نے دو ٹوک کہا، وہ ظالم عظمت محمد کے لیے، اطرت محمد کے لیے، آل محمد کے لیے میری ایک جان کیا 1000 جان ہو تو میں قربان کر دوں۔ پہلے کوڑے پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پر کہا الہی مجھے صبر عطا فرما، تیسرے پر کہا الہی مجھے بخش دے۔ جب چوتھا کوڑا لگا نا تو مشکور کہتا ہے کہ اللہ مجھے فرزندان رسول کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ کہ امام شافعی علیہ الرحمہ محبت رکھتے تھے، اور یہ ٹھیکہ نہیں ہے شیعہ لوگوں کا، ہر سنی، ہر حنفی، ہر بریلوی، ہر شافعی، ہر مالکی، ہر حنبلی اہل بیت اطہار سے محبت رکھے۔ قرآن سے حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی پاک کی مبارک 63 سالہ دور حیات طیبہ کا جو ثمر ہے، جو پھل ہے، جو محنت ہے، نبی پاک نے فرمایا، اور اللہ نے حکماً فرمایا کہ محبوب آپ فرمائیے، قل کا معنی ہوتا ہے آپ کہہ دیجیے کہ جو میری آل سے محبت رکھے گا میں محمد اس سے محبت رکھوں گا۔ تو یہ کہا چوتھے کوڑے پر اللہ تو جانتا ہے میں محمد و آل محمد کی محبت میں یہ کوڑے برداشت کر رہا ہوں، قیامت والے دن مجھے نبی پاک کی سفارش بھی عطا فرما، آل بیت اطہار کی محبت بھی اور سفارش بھی عطا فرما۔ پانچویں پر کہا الہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے پاس پہنچا دے۔ بس پھر اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ وہ مشکور کا معنی ہوتا ہے شکر کرنا، شکر کیا اس نے، اور جیسا نام ہے ویسا کام ہے۔ یزید کا جیسا نام ہے ویسا کام ہے، ابن زیاد کا جیسا نام ہے ویسا کام ہے۔ اپنا کام پورا کیا، اور اس کے بعد بھی اس نے جب آپ شہید ہو گئے پھر بھی ظلم کرتا رہا، گردن کو جدا کیا، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پامالی کی، جانش مقیم روضہ دار السرور دربار۔ ہاں وہ تو پہنچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں، اور سرور میں ہیں، جام شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ کے مصداق ہوئے کہ جو رب پہ راضی ہوا رب ان پہ راضی ہوا، انہیں اللہ نے ایسی جنت کی نہریں عطا فرمائیں، شرابن طہورا کی نہریں عطا فرمائیں، دودھ شہد کی، اور ان کے حصے میں لانا چاہیے ابن زیاد اور یزید کے حصے میں گلشن سرائے مرکز او پر زنور بعد، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے۔ ادھر اس نے خدمت کی اور بچوں کو سلا دیا، اور رات کو جب حارث آیا تو پھر کیا ہوا 29ویں قسط میں دیکھنا کہ حارث ان کو پکڑ کے محمد اور ابراہیم کو اور مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو پھر وہ ان کو قتل کیسے کرتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی قسط میں اگر آپ لائک اور شیئر کریں گے تو انشاءاللہ میں جس طرح یہ کربلا کے واقعات تفصیل سے پیش کر رہا ہوں، سیرت النبی کے واقعات ربیع الاول میں وہ بھی میں تفصیل سے پیش کروں گا۔ تو جہاں بے حیائی کو، ٹک ٹاک کو، دوسری چیزوں کو لائک کرتے ہو گناہ کماتے ہو، وہاں ان چیزوں کو لائک کرو اور ثواب کماؤ، شیئر کرو اور ثواب کماؤ۔ جہاں تک یہ آواز فقیر کی پہنچتی رہے گی، میں اس لیے یوٹیوب پہ آیا ہوں کہ لوگ حقیقت بیان نہیں کرتے، لوگ چھپاتے ہیں، لوگ خوشامد کرتے ہیں کمیٹیوں کی، لوگوں کی، لیکن اللہ حق کہنے کی توفیق دی ہے۔
اللہ نے علم سے نوازا ہے تو کیوں ہم بے ایمان بنیں، حق تو کہہ گزریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔